اپنے بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھو تو تمہارے دل سے دعا نکلے کہ تم ہمیشہ ایسے ہنستے رہو، یہ نہیں کہ اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر تمہارے دل میں اچھے خیالات نہ آئیں اور اس کا مذاق اڑاؤ۔ یہ عاشق رسول کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ عظمتیں اے مسلمان بھائیو اپنے اندر پیدا کرو۔ انشاءاللہ یہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں، دنیا آپ کا سکہ مانے گی، دنیا آپ کی عظمت کو مانے گی، دنیا آپ کو سلام کرے گی، دنیا آپ کو اپنا رہنما بھی بنا سکتی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں۔ زبان سے بڑی دعویٰ، عمل صفر، عمل کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو خوش کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں کسی کو وہ جو شاعر فارسی میں کسی نے کہا ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا غازی بگو، سچی بتائیے گا کہ ایسا نہیں ہے؟ دو مل گئے آپس میں، کہیں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی لوگوں کو تعارف کروانا ہے، اپنے عظمت کا سکہ بٹھانا ہے۔ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تم مجھے حاجی صاحب بولنا اور میں تمہیں غازی غازی بلاؤں گا تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ وہ نہ وہ حاجی تھا نہ وہ غازی تھا۔ ایک دوسرے کو ہم ان اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس طرح خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بات نہیں چلے گی۔ اپنے نفس کو خوش مت کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے ذات کو خوش کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے امتیوں کو دکھ مت پہنچاؤ، ان کے امتیوں کے لیے سکون کا باعث بنو۔ کون سی امت؟ وہ امت جس پر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو میرے نبی پر گراں گزرتی ہے، تھوڑی سی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے کردار میں آج کے بعد ہمیں تبدیلی لانی ہے۔ علم سے محبت کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، بہترین تعلیم دو۔ ان کی صرف تعلیم کافی نہیں ہے، ان کی بہترین تربیت کرو، ان کو اخلاق سکھاؤ، بہترین ادب سکھاؤ۔ جب ہم بڑے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، شوہر بیوی کے ساتھ اچھی بات کرے گا، بیوی شوہر کا احترام کرے گی، ان کے باہمی گفتگو اچھی ہوگی تو بچے بھی وہی بات سیکھیں گے۔ میاں بیوی کی لڑائی چلتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بچوں کے سامنے برائیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے بڑے بے فرمان ہو گئے، بچے بڑے بے فرمان ہو گئے، ہم تو بڑے اچھے تھے، لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بے فرمان ہو گئے۔ بھئی کیسے بے فرمان ہو گئے؟ تمہارے سائے تلے بیٹھے ہیں، تمہارے ناک کے نیچے بیٹھے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان کی بے فرمانی، یہ تمہاری اپنی کمی کوتاہی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ جب گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو پھر پڑوس میں بھی ماحول میں بہتری آئے گی۔ ایک حلقے میں ایک حلقہ بہتر ہوگا تو ایک علاقہ بہتر ہوگا، ایک علاقہ بہتر ہوگا تو ایک شہر بہترین ہو جائے گا۔ تو اس کی ابتدا کرنی چاہیے، جو میرے نبی کی تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، احسان کرو تو بہت ہی اچھا ہے، احسان نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنو۔ آخر میں ان احباب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ محفل منعقد کی اور اس کے لیے انتظامات کیے، اور ماشاءاللہ اتنے عشق اور محبت سے پہلی مرتبہ اس طرح محفل میلاد میں یہاں لاہور میں شرکت کی سعادت میسر ہوئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس محفل کے بعد ہم اور آپ کے عزم جوان ہوں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اوروں کو بہتر بنانے کا فکر کم کریں، اپنے آپ کو ہم بہتر بنانے کا فکر زیادہ کریں۔ ذکر قلبی کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، یہاں دل ہے، اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے یہ دل کا توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، کہ دل بول رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضور کی رحمت تو برستی ہے، لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہماری دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ جو آسمان بادلوں سے بارش برستی ہے وہ زمین پر برستی ہے، جو نبی کی بارش برستی ہے
جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ دلوں پر برستی ہے، قلوب پر برستی ہے۔ ان اللہ یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، بے شک اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان اللہ یحیی القلب المیتۃ بنور الحکمت، اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنے نور حکمت کی بارش سے ان کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو بھائی اس دل کی طرف توجہ تو دو، اس کو ہم نے بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن، آسمان بھی نہیں سما سکتے، حدیث قدسی ہے، زمینیں بھی نہیں سما سکتی، اے میرے مومن بندے تیرا دل مجھے سما سکتا ہے۔ تو اس دل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ دل ویران ہو گیا ہے، یہ دل غافل ہو گیا ہے، یہ دل مردہ ہو گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے باطن کے اندھے، اے باطن کے یا مریض القلب، اے دل کے